روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز بزرگوں و دوستوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں آج سے 1400 برس قبل شہزادہ رسول گلگوں قبا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر بار اور اپنی اولاد سب کچھ صرف اور صرف اسلام کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ لیکن ہم ایسے احسان فراموش ہیں کہ وہ حسین جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون جگر پیش کیا، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا، آج ہم ان کے نام بھی سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج کی تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک انمول تاریخ ہے۔ میدان کربلا صرف جنگ و جدل کا میدان نہیں ہوا ہے، بلکہ میدان کربلا جو ہے ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے۔ روشن علی آڈیو اسپیکر اور سید سینٹر الشہداء سجان امام گڑھ۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے ایک معلم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ان کا نام سنو، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو، چاہے جس انداز سے ہو۔ میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے شہداء کی زندگی کا اعلان فرمایا۔ تو ازیں قبل کہ آپ کے سامنے اس پر کچھ لب کشائی کروں، حبیب پاک صاحب الاولاق فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں ایک جگہ یوں بھی آیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو اپنے رب کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے، عند ربہم یرزقون۔
اس لیے ان کی زندگی کے بارے میں اب کسی مسلمان کو شک ہو ہی نہیں سکتا. شہداء اپنے اپنے قبر میں زندہ ہے. حیات بعد الممات کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یوں بکتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی میں مل گئے، تو حضرات جن کی رسالت کے صدقے، جن کی بعثت نبوت کے صدقے، جن کے تقدس کے صدقے، جن کی عظمت کے صدقے شہداء کو زندگی مل رہی ہے، تو میرے بزرگوں دوستو کہ جن کے صدقے سب کچھ ہو رہا ہے، بھلا وہ جن کے غلاموں کو زندگی مل جائے، بھلا آقا کو مر جائے، اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن عظیم فرقان حمید نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں. اس آیت کریمہ میں تو یہ کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، ولا تقولوا، انہیں مردہ نہ کہو. قرآن عظیم فرقان حمید میں ایک جگہ یوں بھی آیا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روشن قتل علی کیے آڈیو گئے اسپیکر اسے سینٹر مردہ نہ کہو سجان گڑھ. بلکہ ان کو یعنی مردہ ان کی موت کا تم تصور بھی مت کرو، انہیں گمان مت کرو کہ وہ مر گئے. اللہ اللہ، قرآن عظیم فرقان حمید نے دونوں طرح سے زبان پہ روک دیا. ایک جگہ تو یہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ نہ کہو، اور ایک جگہ یہ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ تصور نہ کرو. میرے بزرگوں دوستو، تو پتا چلا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں نہ انہیں مردہ کہو نہ یہ ان کے لیے تصور کرو. میرے بزرگوں دوستو، شہادت اللہ عز و جل کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے. یہ عظیم انعام جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے اسی ہی شہادت کا انعام ملتا ہے. زمانہ سلف میں ہر انسان کی تمنا ہوتی تھی اے اللہ شہادت کی موت سے سرفراز فرما. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ خالد بن ولید جن کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا. سیف اللہ کا خطاب کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے رہے، یہ عرض کرتے رہے مولا عز و جل شہادت کی موت نصیب فرمانا، شہادت کی موت نصیب فرمانا. تو حضرات محترم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں اس جگہ نظر آتے جہاں انسان بہت کثرت سے جہاں موت واقع ہوتی، انسان کا سر دھڑوں سے بہت ہی زیادہ جہاں گرنے لگتے، جہاں موت کا بازار گرم ہوتا، جہاں تلواریں ٹکراتی، جہاں خطرناک موقع ہوتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نظر آتے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی جسے شہادت کی موت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی شہادت نصیب ہوتی ہے. حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ جانے کتنے مسلمان شہید ہوئے، نہ جانے کتنے مومنین نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. اسلام و ایمان کے لیے نہ جانے کتنے مسلمانوں نے
اپنا لہو پیش کیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اپنے خون کا خیرات پیش کیا رب کی بارگاہ میں. لیکن میرے بزرگوں دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. اللہ اللہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو صبر کی نظیر پیش کی، جس انداز سے صبر کا مظاہرہ فرمایا اور صبر و استقامت کا جس انداز سے آپ نے مظاہرہ فرمایا، تو اگر اس میدان میں اپنے وقت کا اگر استم زمانی ہوتا تو خدا کی قسم اس کا پیر پھسل جاتا. لیکن حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جفا برداشت کیا، ہر ظلم سہا، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی بھی انتہا کر دی. میرے بزرگوں دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، اے حسین یزید کی بیعت کر لو. یزید کی اگر تم نے بیعت کر لی، دنیا تمہارے ساتھ ہوگی، مال و زر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، یزیدی خزانہ تمہارے قدموں میں ہوگا. اے حسین اگر تم نے بیعت کر لی تو تمہیں حکومت کا کوئی عہدہ دے دیا جائے گا اور بڑا سے بڑا عہدہ تمہیں دے دیا جائے گا. روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. تو تمہارے سامنے سارے لوگ جھک جائیں گے، دنیا تمہیں مل جائے گی، دنیا کے عیش و آرام میں زندگی بھر آرام کرو گے اور زندگی بھر یزیدی خزانے کے مزے لوٹو گے. لیکن حسین نے فرما دیا، میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول سے بھی ثابت کر دیا، کردار سے بھی ثابت کر دیا کہ یزید جو سنو، ارے مال و زر تو حسین کے قدموں میں رہتا ہے، دنیا کی دولت تو حسین کے قدموں میں رہتی ہے، دنیا کی ہر چیز تو لوگوں کو اہل بیت کے گھرانے ہی سے ملی ہے. لیکن سنو، حسین کبھی بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین تو سر دے سکتا ہے، حسین اپنے سارے خاندان کو اسلام کے نام پر قربان کر سکتا ہے. حسین جو ہے اپنے جوان بچوں کو اسلام کے نام پر قربان کر سکتا ہے. لیکن اسلام پہ حرف آ جائے، نانا جان کے دین پہ حرف آ جائے، خدا کی قسم حسین اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ 7ویں تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا. ہزاروں کی تعداد میں نہر فرات پہ لشکروں کا پہرا بٹھا دیا اور یہ تاکید کر دی کہ خبردار اہل بیت کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے. سارے دنیا کے لوگ نہر فرات سے سیراب ہو کوئی بات نہیں، جانور سیراب ہوں کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس نہر فرات سے پانی نہ پیے تو صرف وہ سیدنا حسین، ان کے کوئی فرد، اہل بیت کا کوئی فرد اس نہر فرات سے پانی نہ پینے پائے. میرے بزرگوں دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مجبور تھے؟ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پاور حاصل نہیں تھا؟ کیا آپ کو روحانی طاقت حاصل نہیں تھی؟ میرے بزرگوں دوستو، سب کچھ حاصل تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اعداء کے لیے، دشمنوں کے لیے امام حسین کی زبان سے جو نکل گیا، خدا کی قسم وہ پورا ہو کے رہا. ایک شخص کے لیے آپ نے بددعا فرما دی، وہ جو ہے وہ آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا. ایک شخص کے لیے آپ نے بددعا فرمائی تو اس کو زہر نے کاٹ دیا، اس کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا اور تڑپتا ہوا مر گیا. ایک شخص کے لیے آپ نے دعا فرمائی نہر فرات کے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اس شخص نے کہا تھا، اے حسین دیکھو یہ نہر فرات کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی یہ سب پیئیں گے، لیکن تم نہیں پیو گے، اس وقت تک نہیں پیو گے جب تک کہ تم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. حسین نے دعا فرمائی تھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اے مولا عز و جل اس کو پیاسا ہی موت نصیب فرما. میرے بزرگوں دوست
دوستو تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلنے تھی، یہ کلمات نکلنے تھے کہ اس شخص پر پیاس کا غلبہ طاری ہوتا ہے اور وہ اس کا حلق جو ہے وہ پیاس سے سوکھنے لگتا ہے، لوگ دوڑتے پھر لے آئے نہر فرات کا پانی۔ تاریخ شاہد ہے کہ لوگ پانی پہ پانی انڈیل رہے تھے اور اس کے حلق سے نیچے پانی ڈال رہے تھے، پانی پی رہا تھا، لیکن جتنا پانی پی رہا تھا اتنی ہی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے بزرگوں دوستو کیوں نہ ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا اس پہ لگ گئی، اس لیے کہ ہر چیز ٹل سکتی ہے لیکن نواسے رسول نے جو فرما دیا ہے وہ فرمان ان کا ٹل نہیں سکتا۔ وہ شخص پیاسا ہی ہلاک ہو گیا، العطش العطش کہتا رہا اور لوگوں نے پانی اس کے منہ میں ڈالا اور ڈالتے رہے لیکن وہ پیاسا ہی ہلاک ہوا۔ ان تمام روایات کو جب یکجا کیا جاتا ہے اور ان پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا نقارہ بجنے لگتا ہے، ہر طرف سے نقارہ بجنے لگتا ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ابن سعد نے سب سے پہلا تیر امام حسین کی طرف اور آپ کے رفقا کی طرف پھینکا اور لشکروں سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزیدیو گواہ بن جاؤ، نواسے حسین کی طرف میں نے تیر پھینکا ہے تاکہ تم اس بات کی تم یزید کے پاس گواہی دینا۔ میرے بزرگوں دوستو معلوم ہے آپ کو کون ہے یہ عمر بن سعد؟ یہ عمر بن سعد وہی سعید باپ کا شقی بیٹا ہے جس نے میدان احد میں کفار کے ساتھ جنہوں نے جنگ کی تھی اور کفار کی طرف تیر پھینکا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے رسول کے جانثاروں، اے اللہ کے رسول کے وفاداروں، گواہ بن جانا کفار کی طرف، حق و باطل کا سب سے پہلا تیر میں پھینکتا ہوں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تم گواہی دینا۔ لیکن اللہ اکبر، اس کا بیٹا ہے، تیر پھینک رہا ہے لیکن کفر کی طرف نہیں، کن کی طرف؟ نواسے رسول کی طرف تیر پھینک رہا ہے، شہزادے رسول کی طرف تیر پھینک رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفقا بفر جاتے ہیں، ظالم تمہارا باپ تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نثار کر دیا تھا، اپنی جان کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نثار کر دیا تھا، لیکن تم ظالم سعید باپ کے شقی بیٹے ہو، نواسے رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو، نواسے رسول کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین کے رفقا تن کر میدان میں آ جاتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں اور تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ تیروں کی برسات میں اور ایک رفیق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رفیق جو ہے اللہ عز و جل کے پیارے ہو جاتے ہیں، ایک رفیق جا کر اللہ عز و جل کے پیارے ہوتے ہیں، اپنی جان اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ جب سارے کے سارے رفیقوں نے اپنی جان مولا عز و جل کے حوالے کر دیا، اب کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہی امام میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون ہے علی اکبر؟ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سالہ جوانی ہے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پیر روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے جیسے مشابہ ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے سے فرمایا کہ اے علی اکبر سنو، اے میرے دل کے جگر سنو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم کو میں دیکھتا ہوں تو دل کو سکون ہوتا ہے، لہذا میں تمہیں میدان جنگ میں نہیں بھیج سکتا، تم تو ہم شکل پیغمبر ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو، اس لیے ہم تم کو بھیج نہیں سکتے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اسی دن کے لیے تو ہم تھے کہ ہم آپ کے کام آئے، دین کے کام آئے، اسلام کے کچھ کام آئے۔ اے اللہ کے رسول کے نواسا، اے شہزادے گلگو قبا، آپ اجازت فرمائیں میدان جنگ میں جائیں، اپنی جان جو ہے اسلام کے لیے ہم قربان کر دیں۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت امام حسین
بالآخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرمائی. امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں, یزیدیوں سے خطاب کرتے ہیں, عمر سعد سے خطاب کرتے ہیں, اے عمر سعد سن, تم جانتے ہو میں کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, تم جانتے ہو ہم کس کے شہزادے ہیں, ہم کس کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. عمر سعد کی آنکھوں پہ تو غفلت کی پٹی بند گئی تھی, لہذا ان کی وہ حق و باطل کے وہ جاننے سے اور پہچاننے سے انہیں انکار کر دیا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عمر سعد غفلت کی پٹی اپنی آنکھوں سے کھولو اور دیکھو کہ کون ہے, یعنی حسین کے نانا کون ہے, حسین کی ماں کون ہے. خدا کی قسم ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے زیادہ ہم جو ہیں ہم مستحق ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. اے عمر سعد دنیا چند دن کی ہے, لہذا نواسے رسول کو تم مہلت دو, یا تو وہ یہاں سے چلے جائیں یا پھر کسی اور طرف یا پھر یزید کے پاس چل کر وہ خود ہی صلح کر لیں. لیکن ان ظالموں نے کچھ نہ سنا. عمر سعد نے کہا کہ اے عمر سعد, علی اکبر یہ دیکھو نہر فرات کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے, لہذا اگر تم میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو اور یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دو, ٹھنڈا پانی تمہیں پلایا جائے گا اور تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا اور تمہیں دنیا سے مالا مال کر دیا جائے گا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ظالموں, ارے تمہاری آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے, تم تو حق اور ناحق کو کچھ نہیں پہچانتے, نہیں جانتے کہ یزید جو ہے فاسق و فاجر ہے. الغرض جو کچھ بھی کہنا تھا آپ نے دے دیا. اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں, اس کو اتمام حجت کہتے ہیں. مجاہدین جو ہے جنگ سے پہلے دشمنوں کے پاس اتمام حجت کرتے ہیں اور جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان سے جنگ ہوتی ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت پورا کر دیا, اتمام حجت کر دیا. حجت جب آپ نے پوری فرما دی, اللہ اکبر, آپ نے پھر فرمایا, اے دشمنوں پھر آؤ میرے مقابلے میں, جس کی ہمت ہو, جس کی شجاعت ہو, جس کو جو اتنا بڑا شجاع ہو, جس کو اپنی بہادری پہ ناز ہو, آئے میرے مقابلے میں, میرے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ایسے چمک رہے تھے, اللہ اکبر, جیسا کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سورج تو آسمان میں چمک رہا ہے اور دوسرا سورج جو ہے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج بن کر میدان کربلا میں چمک رہے ہیں. ہم شکل مصطفیٰ ہے, شبیہ مصطفیٰ ہے. سورج جو ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. میرے بزرگوں, دوستوں, آخر دشمنوں کو آپ نے للکارا, دشمنوں کو آپ للکارتے رہے, لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی, کسی کی جرأت نہ ہوئی جو آپ کے مقابلے میں آتے. آپ جو ہے خود ہی دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتے ہیں اور وہ مقابلہ کرتے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن بھی جو ہے عش کرنے لگے. بالآخر ہزاروں کا لشکر تھا اور تنہا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ فرما رہے تھے. دشمنوں کی تیروں کی برسات ہوتی ہے, اس میں آپ تنہا جو ہے آپ مقابلہ کر رہے ہیں. آخر آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ کو شہید کر دینے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اپنے چچا کے پاس حاضر ہوتے ہیں, اپنے چچا کے پاس عرض کرتے ہیں, یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ چچا جان آپ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم دشمنوں سے لڑیں, تاکہ ہم اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میرے بھتیجے, ارے قاسم, ارے تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو, ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے, لیکن اصرار پہ اصرار کرتے رہتے ہیں. بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. 16 سال کی صرف عمر ہے, لیکن جب میدان جنگ میں
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، حل من مبارز کی صدا بلند کرتے ہیں، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ شمر جو عمر سعد جو ہے ایک مانا ہوا بہادر جو ملک شام سے آیا ہوا تھا، جس کا نام تاریخ میں ارزق ہے، اس سے کہتا ہے اے ارزق جاؤ اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو حیرت سے کہنے لگا اے عمر، اے عمرو بن سعد، کیا تجھے میرے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے؟ کیا تم مجھ کو نہیں جانتے؟ ارے کیا تم میری حیثیت سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم میری شجاعت سے واقف نہیں ہو؟ کیا تم میری بہادری سے واقف نہیں ہو؟ ارے میں تو وہ بہادر انسان ہوں کہ جس جنگ میں میں اتر جاتا ہوں کامیابی کی روشن ضمانت ہو علی جاتی ہے۔ آڈیو اسپیکر میرا سینٹر اترنا سجان کامیابی گڑھ کی ضمانت ہے، میری بہادری جو ہے وہ فتح کی ضمانت ہے۔ اس لیے میں اس بچے کے مقابلے میں کبھی نہیں جاؤں گا، اس بچے کے مقابلے میں مجھے مت بھیجو، یہ میری بہادری کی توہین ہے، یہ میری شجاعت کی توہین ہے۔ عمرو بن سعد نے جواب دیا اے ارزق، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم نہیں جانتے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ بہادری پہ اتر جائے اور ان کو پانی مل جائے تو سب کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے یہ نہ بھولو، یہ مت سمجھو کہ یہ 16 سالہ یہ ایک کمسن نوجوان ہے، نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں تم ہی موضوع ہے۔ لیکن ارزق کہنے لگتا ہے ملک شام سے میرے 4 بیٹے آئے ہیں جو بہادری میں اپنی بے مثال بہادری رکھتے ہیں، بے نظیر بہادر ہیں، اور ان چاروں کی شجاعت کا ڈنکا ملک شام میں ان چاروں کی شجاعت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ان چاروں میں سے ہم سب سے چھوٹے بیٹے کو ان کے مقابلے میں بھیجتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جاتا ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا بڑا لہیم شہیم تھا، ہاتھی جیسا ڈیل ڈول تھا، اور گھوڑا جو ہے وہ گرانڈیل گھوڑا اس کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبا جا رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے آتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوتا ہے اور کچھ دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، لوگ ان دونوں کی بہادری دیکھتے رہے۔ بالآخر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا جچا ہوا وار کیا، ایسا جچا اور تلا ہوا ایسا وار کیا کہ اس وار کی تاب نہ لا سکا۔ اور ارزق کا چھوٹا بیٹا جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، پھر نار ہو جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا آتا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے، تیسرا بیٹا آتا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے، اور چاروں کے چاروں بیٹے اس کے جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ارزق کے منہ سے جھاگ اڑنے لگتا ہے اور گھوڑے کو موڑتا ہے اور چشم زدن میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ہذیانی انداز میں کہتا ہے اے قاسم سن، تم نے میرے بہادر جیسے 4 شیر میرے بیٹوں کو، شیر جیسے بہادر 4 بیٹوں کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ یاد رکھو اب میں تم کو قتل کروں گا اور جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں ہر ایک کو قتل کر دوں گا۔ اہل بیت کے ایک فرد کو قتل کر کے ان کا قیمہ جب تک نہ بنا لوں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ارزق تم غلط کہتے ہو، اے ارزق تم غلط کہتے ہو، تم کو اپنی شجاعت پہ ناز ہے، تم کو اپنی بہادری پہ ناز ہے، لیکن بہادر انسان ہو کے پہلے اپنے گھوڑے کی خوگیر کو تو دیکھ لو، زین بند کو دیکھ لو، یہ ڈھیلا پڑا ہے اور تم مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ ارے ہاشمی شہزادے سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے اور تجھے یہی خبر نہیں ہے کہ زین بند گھوڑے کا کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ دیکھنا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکایا ارزق نے اور زین کی طرف دکھایا، بس ہاشمی شہزادے کی تلوار کام کر چکی تھی۔ ہاشمی شہزادہ حضرت علی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا بھرپور تلوار کا وار کیا کہ سر ایک طرف گرتا ہے اور دھڑ ایک طرف گرتا ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کا باغ موڑتے اور جھٹکا دیتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں اے شہزادے رسول، اگر آپ ہمیں
पानी के चंद घूंट पिला देते तो खुदा की कसम मैं वो बहादुरी का जौहर दिखाता कि आप हैरान रह जाते। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में अपने भतीजे की इन बातों पे आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए भतीजे पानी पे तो दुश्मनों का पहरा है, लिहाजा अब तो हम और तुम दोनों के दोनों हौज़े कौसर ही में सैराब होंगे। ए कासिम जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सब्र व अजर अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला पहुंचते हैं और मैदान करबला में पहुंचकर फिर आपने दुश्मनों को ललकारा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की ऐसी ताब नहीं जो इमाम कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आए। शिमर ने कहा कि इस तरीके से एक के मुकाबले में एक एक बहादुर को भेजते रहोगे तो सारे के सारे कत्ल हो जाओगे। इस तरीके से तुम इस पे काबू नहीं पा सकते, सबके सबको एक बार की हमले रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तीरों की बौछारें आने लगती हैं, तीरों की बारिश होने लगती है। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु तीरों को बचाते भी हैं और हमला भी करते हैं, धार से दुश्मनों का वार भी रोकते हैं और खुद भी वार करते हैं। न जाने कितनों को फिर कर दिया, कितने दुश्मनों को तहे तेज कर दिया, लेकिन कब तक लड़ते। एक के मुकाबले में हजारों दुश्मन खड़ा है और एक के मुकाबले में हजारों तीरों की बारिश हो रही है। ऐसे वक्त में एक तीर जो है हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ता है और आपके हल्क में लगता है और बहुत से तीर आके लगते हैं। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों की ताब न लाकर घोड़े से गिर पड़ते हैं। अपने चचा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारते हैं कि चचा जान या हुसैन या इमाम, आपका भतीजा मरकज से गिर रहा है, बचाओ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और फरमाने लगते हैं, जालिमो तुम्हें कभी सुरखुरुमी नसीब नहीं होगी, तुमने हसन की निशानी को भी मिटा दिया। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिया, फरमाने लगे कि भतीजे तुमने भी अपने नाना जान के दिन पर तुमने अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर अता फरमाए, तुम्हारी शहादत को कबूल फरमाए, तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ तक कि जब एक रफीकों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और कोई भी नहीं रहते, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खीमे में जाते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खीमे में जाते हैं और आपकी जो बीवियां थी आप अपनी बीवियों से इजाज़त तलब फरमाते हैं और अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इजाज़त तलब फरमाते हैं कि मेरी बहन अब इजाज़त दो, दुश्मन पुकार रहा है मैदान जंग के लिए, दुश्मनों की तरफ से बराबर हलमिन मुबारक की सदा आ रही है, लिहाजा अब मैं ताखीर नहीं कर सकता, अब मैं देर नहीं कर सकता, अब मुझे जंग की इजाज़त दो। बार बार अपने जिस्म में फेर रहे हैं और रो रहे हैं, लेकिन रोया नहीं जाता। जबान बार बार निकाल कर अपने खुश्क जबान जो है हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिखा रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती है। हजरत उम्मे रबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह इमाम में अर्ज करती है, या इमाम आप असगर को लेके जाइए और दुश्मनों को दिखाइए और दुश्मनों के बच्चों का वास्ता दीजिए। कहे दुश्मनों, ए यजीदियों, अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों के सदक़े ही से उन्हीं बच्चों का वास्ता है, तुम इसके हल्क में चंद कतरे पानी टपका दो। अगर तुम चंद कतरे इनके हल्क में अगर पानी टपका दोगे तो ये इस काबिल नहीं होगा जो तलवार लेकर तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगा। अगर तुम खून के प्यासे हो तो मेरे खून के प्यासे हो। अगर हमने तुम्हारा बिगाड़ा है, अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है। यजीद से और इब्न ज़ियाद से अगर मुखालफत है तो हमारी मुखालफत है, लेकिन इस बच्चे को देखो, इस मासूम बच्चे को देखो, ये जबान बार बार जो है वो बाहर फेर रहा है और बार बार जो है अपनी प्यास की शिकायत का इजहार कर रहा है। लिहाजा तुम चंद कतरे पानी अपने हाथ से ही अली असगर के हल्क में टपका दो, इनकी जबान से टपका दो। अल्लाह अकबर। चश्मे फलक ने देखा, जुल्म की इंतहा कर दी। अल्लाह अकबर। जालिम हरमला नाम का एक बदबख्त था, एक बदनसीब था जो
جو تیروں میں جو چلو میں تیر جو ہے کمان میں تیر نکالتا ہے، کمان میں تیر چڑھا کر نشانہ باندھتا ہے، اور نشانہ باندھ کر حضرت علی اصغر کی طرف وہ تیر پھینکا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں وہ تیر جا کر پیوست ہو جاتا ہے، اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں اللہ اکبر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننھی جان بھی اللہ کے حضور جو ہے چلی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لیا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں عرض کی، مولا اگر تو یہی چاہتا ہے کہ حسین کا سارا گھرانہ تیری راہ میں لٹ جائے، تو پھر بھی حسین ایک کیا اپنے سارے گھرانے کو تیری بارگاہ میں لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اے مولا عز و جل، ایک حسین کیا ہے، اے اللہ عز و جل ہزاروں حسین تیری بارگاہ میں قربان ہے۔ ایک علی اصغر کیا، ایک قاسم کیا، ایک علی اکبر کیا، ہزاروں حسین کے اگر بیٹے ہوں تو ہزاروں بیٹے تیری راہ میں قربان ہے۔ مولا عز و جل صرف تجھ سے یہ دعا ہے، حسین جو ہے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ حسین کو صبر عطا فرماؤ، حسین کو اجر عطا فرماؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے رفقا جب شہید ہو گئے، سارے ساتھی جب آپ کے چھوٹ گئے، سارے رفقا نے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی، آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ میدان کربلا میں پہنچ کر آپ نے آخری خطبہ دیا کہ ظالمو، تم جانتے ہو یہ امامہ جو میرے سر پر ہے، روشن یہ کس علی کا امامہ آڈیو ہے؟ اسپیکر خدا کی سینٹر قسم، سجان وہ گڑھ۔ امامہ ہے جو اللہ کے پیارے محبوب فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ باندھتے تھے۔ یہ امامہ جو ہے میرے سر پہ ہے۔ ظالمو، جانتے ہو یہ نیزہ میرے ہاتھ میں جو ہے، یہ نیزہ کس کا ہے؟ یہ نیزہ جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نیزہ ہے، اور میرے کمر میں جو یہ پٹکا ہے تم جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت شہزادی رسول کا یہ میرے کمر میں یہ پٹکا بندھا ہوا ہے۔ یہ تلوار جانتے ہو میرے ہاتھ میں جو یہ تلوار ہے، یہ کون سی تلوار ہے؟ یہ تلوار جو ہے میرے ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تلوار ہے، لہٰذا یہ ساری نشانیاں میرے اندر موجود ہے۔ اور سن لو اے ظالمو، سنو، آج روئے زمین پر اگر نواسہ رسول ہے تو صرف میں ہوں، میرے علاوہ روئے زمین پر نواسہ رسول کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں تم پر میں اجاگر کرتا ہوں۔ اگر تمہیں رسول سے ذرہ برابر بھی محبت ہے، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہو، تو میں اسی رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اب بھی تمہیں موقع دیتا ہوں۔ تم نے سب کو لٹا دیا، میرے گھر کو تم نے لوٹ لیا، اور میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اتمام حجت، آخری اتمام حجت ہے، یعنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت کے سارے دروازے بند کر دیے، تاکہ دشمن یہ کہہ نہ سکے میری آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی تھی اور ہم دیکھ نہیں پائے، حق و باطل کو ہم سمجھ نہ پائے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت کے سارے دروازے بند کر دیے، اور یزیدیوں نے آپ نے آخری خطبہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا تمہیں موقع دیتا ہوں، پہچانو یہ ساری چیزیں یہ قربت رسول کی نشانی دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں قربت رسول کا پتہ دے رہی ہے۔ لہٰذا اب بھی اگر تمہارے دل میں رسول کی محبت کا کوئی شائبہ ہو، رسول کی محبت کا کوئی رمق ہو، ایمان کی حرارت کا کوئی ذرہ ہو، تو تم مجھے چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاؤں گا یا یزید سے صلح کر لوں گا۔ لیکن ایک شخص نے کہا کہ اے حسین، بس اگر تمہیں بیعت کرنی ہو تو بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفر جاتے ہیں، ظالموں، اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں 18 سالہ علی اکبر کو نہیں کٹاتا، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی قاسم کی جوانی کو اسلام کے نام پہ، قاسم کی جوانی کو میں نہیں کٹنے دیتا۔ ظالم، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو عباس علم بردار کا بازو نہیں کٹاتا۔ ظالموں، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو شہزادہ علی اصغر کو میں پیاسا جو ہے یوں ہی جو ہے اسلام کے نام پہ وقف نہیں کرتا۔ ظالموں، اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو میرے سارے چشم و چراغ، میرے گھر کے سارے چشم و چراغ بجھ گئے، یوں میں بجھنے نہ دیتا۔ ظالموں، تم سوچتے
جانتے ہو کہ یزید حسین بیعت کر لے گا, جان دے سکتا ہے, حسین اپنے جسم کا آخری قطرہ خون اسلام کے نام پہ بہا سکتا ہے, لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا. یہ وہ ہاتھ ہے جو امام, یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ ہاتھ دیا ہوا ہے. یہ یعنی یزید کے ہاتھ پر کبھی یہ ہاتھ یہ جا نہیں سکتا. یہ تقدس والا ہاتھ ہے, یہ عظمت والا ہاتھ ہے. اس ہاتھ پر امام الانبیاء کا ہاتھ جو پڑا ہوا ہے, لہذا یہ عظمت والا ہاتھ ہے. یہ عظمت والا ہاتھ جو ہے یزید کے ہاتھ پر کبھی ہاتھ یہ پہنچ نہیں سکتا, دے نہیں سکتا. میرے بزرگوں دوستو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دشمن عادہ میں گھس پڑتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے اور یہ تحقیق دانوں نے اور محققوں نے بتلایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب آپ کی تلوار چل رہی تھی اور تلوار لے کر جب آپ دشمنوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو دشمن جو ہے لومڑی کی طرح بھاگتا پھر رہا تھا, بھاگتا ہوا نظر آتا تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وہ لومڑیوں کا تعاقب فرماتے. اللہ اکبر, تلوار چل رہی ہے, بجلی جیسی تلوار چل رہی ہے. مورخین بتلاتے ہیں, محققوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ریسرچ کیا ہے. بتلاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میدان کربلا میں یوں چمک رہی تھی جیسے بجلی چمک رہی ہے. بجلی کوندتی ہے اور نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 منٹ تک آپ جو ہے تلوار گھماتے رہتے ہیں اور لشکروں کو اور یزیدیوں کو اور دشمنوں کو آپ فنار کرتے جا رہے ہیں. لیکن کب تک لڑتے؟ ایک کے مقابلے میں ایک نہیں ہے, ہزاروں ہے. تیر ایک نہیں آ رہا ہے, ایک نہیں ہزاروں تیر کی برسات ہو رہی ہے. آخر ایک تیر ایسا بھی آتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں وہ تیر جو ہے چپ جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے شانے پہ ایک دشمن حملہ کرتا ہے, آپ کا شانہ کٹ جاتا ہے. دوسرے شانے پہ حملہ کرتا ہے, وہ بھی شانہ آپ کا کٹ جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے مرکب سے نیچے آتے ہیں. گھوڑا بھی زخموں سے چور ہے لیکن وفادار کا گھوڑا ہے جو وفائی کیسے کرتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے مرکب سے اپنے گھوڑے سے آپ نیچے تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نیچے کیا آتے ہیں, گویا کہ یوں سمجھو کہ قرآن جو ہے رحل سے نیچے آ رہا ہے. لڑتے ہوئے تم موت کی تمنا کرو گے لیکن موت تم سے دور بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. میرے بزرگوں دوستو, آخر خولی نے کہا تو عورت ہے, تو کیا جانتی ہے؟ عورت کا دماغ چڑیا جیسا ہوتا ہے, تو کیا جانتی ہے کہ جنگ و جدل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ امیروں کی جنگ ہوتی ہے, یہ شہزادوں کی جنگ ہے, یہ مرد لوگ جانے, تجھ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ اکبر. خولی تھکا ہوا تھا اور تھکا ہارا ہوا تھا, جا کر سو جاتا ہے. لیکن اس کی بیوی دیکھتی ہے جس کا نام تاریخ میں فاطمہ جن کا نام آتا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محب اہل بیت تھی, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والی تھی. اس نے حضرت امام حسین کے سر حسین کو لیا اور دھویا, گرد و غبار کو صاف کیا, عطر لگایا, اونچی جگہ پہ سر حسین کو رکھ دیا اور رات بھر روتی رہی. اللہ اکبر. تاریخ میں یہ بات واضح طور پر بین طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے یعنی حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آسمان کی یعنی ہر طرف سونا چھایا ہوا ہے, رات کا سناٹا ہے, ہر ایک جو ہے خاموشی کی گود میں, ہر ایک پر نیند طاری ہے. ایسے عالم میں دیکھا کہ ایک آسمان سے ایک نور ہے اور وہ نور آسمان سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تک نور کا ایک مینار تعمیر ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں جو نورانی پرندے ہیں, سر حسین کے گرد جو ہے وہ پرندے طواف کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. کچھ دیر تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتی رہی, آنسو بہاتی رہی, اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بہت سی عورتیں ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے دنیا کی عورتوں سے بالکل الگ تھلگ معلوم ہوتی تھی. ان میں ایک معمر قسم کی عورت آگے بڑھتی ہے, سر حسین کو گود میں روشن لیتی ہے علی اور آڈیو سر اسپیکر حسین کو گود سینٹر میں لے کر سجان ہاتھوں سے گڑھ لگاتی ہے, چومتی ہے اور سر حسین سے یوں مخاطب ہو کر بولتی ہے کہ اے حسین تم نے امتحان میں وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا,
کہ میں خوش ہوں اور قیامت تک آنے والی نسل مسلمانوں کی تم سے خوش رہیں گی، تجھ پر درود و سلام پیش کریں گی۔ اے حسین تمہارے نانا جان اپنی آنکھوں سے میدان کربلا کا سارا منظر دیکھا ہے۔ اے حسین یاد رکھو، جس نے بھی تجھ کو شہید کیا ہے اور تمہارے شہید اور تمہاری شہادت پہ اور قتل پہ جس نے بھی حصہ لیا ہے وہ تمہارے نانا جان کی شفاعت سے محروم ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، القصہ مختصر یہ کہ خولی اور اس کے ہم نوا اور شمر وہاں سے کوفہ سے ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، ابن زیاد کے پاس سے ہوتا ہوا اور کوفہ ہوتا ہوا دمشق کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ بڑی ہی معتبر واقعہ ہے، متعدد سندوں سے مستند کتابوں میں یہ واقعہ مندرج ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیاز جو ہے ایک گرجا کے گھر کے پاس سے امام حسین کا سر جا رہا تھا۔ لوگوں نے جب سر و شغف کی آواز سنی، ایک پادری باہر آتا ہے اور باہر آ کر اس نے ماجرا اور شور و شغف کا حال سننا چاہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ نیزے پہ جو سر ہے اور بہت دور سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کن کے سر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک باغی کا سر ہے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ یزید کے لشکر ہیں جو اس باغی کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے، جنگ میں ہم کامیاب ہو گئے، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پادری نے کہا اے ظالمو تم یہ کیوں نہیں کہتے یہ شہزادے رسول کا سر ہے، یہ نواسے رسول کا سر ہے؟ ظالمو، ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پہ سوار ہوتے تھے اس گدھے کا خر ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن اس خر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، ایسی عزت کرتے ہیں، اس کی عزت و تعظیم سے تمہیں یوں احساس ہوگا کہ یوں محسوس ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ظالمو، ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے خر کی عیسائی قوم تو یہ اتنی تعظیم کرے، لیکن تم اس قدر پستی میں اترائے، اس قدر رضالت میں اترائے کہ تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا، شہزادے رسول کو شہید کر دیا۔ آخر میں پادری نے یہ کہا کہ اچھا سر حسین کو ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور ہم 10,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، صبح کو وہ 10,000 اشرفیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لالچی کتے تھے، دنیا کے تو بھوکے تھے ہی، اور ہرس و لالچ کا بھوت تو اس کے اوپر سوار تھے ہی، کتے تھے، روٹی پھینکی گئی تیار ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 10,000 اشرفیاں ہمیں صبح ہی چاہیے، سر حسین ایک رات کے لیے ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لیا، وہ پادری جو ہے اس سر مبارک کو دھویا، گرد و غبار کو صاف کیا، اللہ اکبر، اور ایک اونچے جگہ پہ رکھا اور ٹھیک سر حسین کے سامنے وہ پادری ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات بھر جو ہے وہ پادری سر حسین کے سامنے روتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسا شہزادے رسول، شہزادے غلغو قبا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نیاز سے آواز آتی ہے اے پادری تم نے میرے سر کے غبار کو دھویا ہے، ہم تمہارے دل کو دھو دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تم نے ہمارے سر کو دھویا ہے، تم نے غبار کو صاف کیا ہے، ہم تمہارے کفر کے غبار کو ہم دھو دیں گے، بے ایمانی کے غبار کو ہم تو دھو دیں گے۔ ابھی صبح بھی نہ ہوئی تھی کہ سر حسین کے سامنے وہ پادری کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ سر حسین کی کرامت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا ہے، لیکن جس طرف سے جا رہے ہیں سر حسین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گویا اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اسلام کے نام پہ جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اسے مردہ نہ کہو، اس کی زندگی جو ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے ذہن میں اس کی زندگی آ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ سر حسین کے سامنے وہ پادری جو ہے وہ پادری مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب منظر یہ دیکھا، اس پادری کی دیوار میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر جو ہے تاریخ میں آج میں محفوظ ہے، وہ شعر عربی میں ہے اترجو شفاعت اترجو امتن قد قتلت حسین شفاعت جتی ہی یوم الحسابی۔ یہ شعر ہے تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت اس کے نانا جان کی شفاعت کی امیدوار ہے کہ جس نے اس کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، اس کے نانا کے یہ امت جو ہے یہ شفاعت کے امیدوار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے بھی امام حسین کو شہید کیا اس کے نانا جان کی شفاعت سے محروم ہے۔ لوگوں نے پوچھا ارے یہ تو بتاؤ جناب والا یہ شعر جو ہے کس نے لکھا ہے؟ پادری نے کہا
کہ ہمیں معلوم نہیں. ہمارے آباء و اجداد جو ہے یہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں 500 سال پہلے, آج سے 500 سال پہلے ابھی نہ تو تمہارے حسین دنیا میں آئے تھے اور نہ تو ابھی تم میں سے کوئی دنیا میں آیا تھا. 500 سال پہلے عالم غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوتا ہے اور دیوار پہ یہ شعر جو ہے لکھ دیا جاتا ہے. 500 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے. ہمارے آباء و اجداد یہ کہتے آئے ہیں. میرے بزرگوں دوستو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جو ہے اسلام کے نام پہ قربان کر دیا. میرے بزرگوں دوستو, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف اسلام کے لیے, خدا کی قسم, صرف اسلام کے فروغ کے لیے, صرف اور صرف شریعت کے تحفظ کے لیے, قرآن کے تحفظ کے لیے امام حسین نے اپنی جانوں کا اللہ عز و جل کے حضور جو ہے نذرانہ پیش کیا. اہل بیت کے چشم و چراغ کو صرف اسلام کے لیے جو ہے وہ بجھا دیا میدان کربلا میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا میدان کربلا میں, اے لوگوں, اسلام کے نام پر جب وقت آئے جان قربان کرنے کی تو اپنی جان کی طرف نہ دیکھنا, اپنے اولاد کی طرف نہ دیکھنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر کے زندگی جاوید حاصل کر لی, ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری کون ہے؟ انہی خاندان کا ایک چشم چراغ ہے, وہی خواجہ معین الدین چشتی سنجیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی دھرتی پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سردار نداب در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ الا اللہ ہست حسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.